آج آپ کو سعودی عرب کی کہانی سنانی ہے۔ یہ WH انگرامس کی کتاب ابو نواس کی زندگی اور حقائق سے لی گئی ہے۔ ابو نواس جو ہے یہ ایک عیار ہیرو ہے اور اس کا یہ شاعر تھا، ہارون الرشید بادشاہ کے دربار سے اس کا تعلق تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے من گھڑت جو واقعات ہیں اور حقائق ہیں اس کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں، اور یہ بڑی ہی وزڈم کی علامت ہے۔ تو اس کی میں بہت ساری اس کی حقائق ہیں، جس میں سے 3 کہانیاں جو ہیں وہ بیان کرنی ہیں۔ پہلی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابو نواس کا گدھا پیاسا تھا، تو اس کو برتن کی ضرورت تھی جس میں وہ اپنے گدھے کو پانی پلائے۔ تو وہ ہمسائے کے پاس چلا گیا تو اس سے برتن مانگا، ہمسائے نے تانبے کا برتن دے دیا، کاپر کا۔ اس نے 3 دن برتن اپنے پاس رکھا، چوتھے دن تانبے کا ایک چھوٹا برتن لے کے چھوٹی دیچکی لے کے وہ تانبے کا جو بڑا برتن ہے بڑی دیچکی کے اندر رکھ کے تو ہمسائے کو دینے چلا گیا۔ ہمسائے نے جب دیکھا بیچ میں ایک چھوٹا برتن ہے تو وہ کہنے لگا یہ تو میرا نہیں ہے۔ تو ابو نواس نے کہا میں کوئی چور تو نہیں ہوں، تو تمہاری چیز واپس دے رہا ہوں۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر تمہارے تانبے کے برتن نے بچہ دے دیا، یہ تو ظاہر ہے تمہارا برتن تھا تو اس کا بچہ بھی، تو دونوں چیزیں تو تمہاری ہوئی۔ ہمسائے نے سوچا کہ ابو نواس کی جو بے وقوفی ہے نا، اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اگر یہ چھوٹا برتن میرے بڑے برتن کا بچہ ہے تو یقیناً میرا ہے، تو وہ اس نے رکھ لیا۔ اب 3 دن کے بعد ابو نواس جو ہے پھر ہمسائے کے گھر گیا اور برتن مانگا۔ ہمسائے نے سوچا کہ بھئی قسمت ہماری پھر جاگ گئی ہے، اس نے خوشی خوشی جو ہے ابو نواس کو وہ برتن دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گیا۔ پھر کئی دن اس نے ہمسائے کا برتن واپس نہیں کیا۔ آخر کئی دن گزرنے کے بعد ہمسایہ جو خود ابو نواس کے گھر پہنچا اور جا کے برتن مانگا۔ ابو نواس نے غمگین سی صورت بنا کر جواب دیا کہ تمہارا جو تانبے کا برتن ہے وہ مر چکا ہے۔ ہمسائے نے چیخ کر کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو نواس نے کہا ہاں بھائی، مجھے معلوم تھا کہ یہ خبر سے تم کو بہت صدمہ ہوگا، اس لیے میں نے تمہیں تانبے کے برتن کے جانے فانی سے کوچ ہونے کی اطلاع نہیں دی۔ ہمسایہ غصے میں آ گیا، وہ کہتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، بھلا برتن بھی کبھی مر سکتا ہے۔ ابو نواس نے بولا، وہ کہتا ہے میاں تانبے کا جو برتن ہے ٹھیک ہے وہ بچہ دیتا ہے یا نہیں؟ ہمسایہ نے کہا بے شک دیتا ہے۔ تو ابو نواس بولا جو بچہ دے سکتا ہے تو وہ مر بھی سکتا ہے۔ وہ لاجواب ہو کے چلا گیا۔ پھر محلے داروں کو اس نے شکایت کی، جس سے شکایت کرے کہ اس نے کہتا ہے میرا برتن جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ ابو نواس اس کو جا کے کہہ دے کہ جی وہ برتن جو ہے اس نے بچہ دیا تھا، اس سے پوچھ لیں۔ وہ کہے جی ہاں بچہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا جو بچہ دے سکتا ہے وہ فوت بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو حقائق ہے اس کے اوپر اس کو 2 طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ ایک تو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک کہانی آ گئی، دوسرا یعنی آپ نے اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اس میں بتانا کیا چاہ رہا ہے، چونکہ کہانی کے اندر ایک ہڈن میننگ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی ٹریننگ ہو سکے۔ بڑے بزرگوں کی سوچ کا یہ نتیجہ ہوتی۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر غور کریں تو مجھے 3 کوٹیشنز یاد آ رہی ہیں۔ ایک گوئٹے کی کوٹیشن ہے، گوئٹے جرمن پوئٹ تھا، اس کی کوٹیشن ہے وی آر نیور ڈیسیوڈ وی ڈیسیو اوور سیلف۔ اور میگل کی کوٹیشن ہے کہ ٹروتھ از آفٹن فیوریٹ ٹول آف دوز ہو ڈیسیو، یعنی جو دھوکہ دیتے ہیں نا ان کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اور تیسری کیا ہے کہ ڈیسیٹ کا مطلب دھوکہ، ڈیسیٹ سلیپس ود گریٹ۔ یہ نارس پراورب، نارس کہتے ہیں جو قدیم نارویجین لوگ ہیں ان کو اور ان کی لینگویج کو نارس کہتے ہیں، اسکینڈینیوین کو بھی، قدیم کو بھی، اس کے لیے بھی نارس کا لفظ یوز ہے۔ اب اس میں ہوا کیا ہے ساری کہانی کے اندر؟ اس کہانی کے اندر اس جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ لالچ کر جاتا ہے، دھوکہ دینے والا ہمیشہ جو کنڈی لگاتا ہے نا اس کے اوپر جو بیٹ ہے، جو چارہ ہے، جو پکڑنے کا ہے وہ لالچ کا لگاتا ہے، آپ کو لالچ دیتا ہے۔
اس لالچ کے ٹریپ میں آپ پھنستے ہیں. کوئی دھوکہ نہیں دیتا, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. میں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا بڑا مشہور, تمہیں یاد ہوگا, ڈبل شاہ کا. تو مجھے یہ کہانی پڑھتے فوراً ڈبل شاہ یاد آ گیا کہ یہ کہانی پڑھی ہوتی, لوگ ڈبل شاہ کے جھانسے میں نہ آتے, وہ تھوڑے سے اس کو پیسے دے اور ڈبل کر کے دے دیتا تھا. پہلے پیسے جمع کرائے, مثلا آپ نے 1 لاکھ جمع کرائے, اس نے 2 لاکھ دے دیے. جیسے اس نے برتن دیا, انہوں نے چھوٹا برتن ساتھ دے دیا. اب کانفیڈنس بحال ہو گیا, ٹروتھ آ گیا, سچ آ گیا. جیسے وہ کہتا ہے کہ جو ٹروتھ ہے, ٹروتھ از آفٹن فیوریٹ ٹول آف دوز ہو ڈیسیو. اس کے بعد جب آپ نے بڑی رقم جمع کرائی ہے, ٹھیک ہے, پھر جو جا کرائی ہے, تو اس کے بعد وہ لے کے غائب ہو گئے.